الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال مولانا حسين بن علي عليهما السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. صلوات پڑھتے ہیں. قبل اس کے کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، علماء، طلاب اور افاضل اور بزرگوں سے بہرحال معذرت چاہتے ہوئے اپنے موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کے اس فقرے کو پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جو امام اپنی وصیت نامے میں ارشاد فرما رہے ہیں. اپنے شجاع باتقوا صاحب ایمان بھائی کے نام یہ وصیت لکھی تھی: ھذا ما اوصى به حسین بن علی الی اخیہ محمد المعروف بابن الحنفیہ، ان الحسین یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ جاء بالحق من عند الحق وان الجنۃ حق والنار حق وان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ. سید الشہداء نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کے نام جو وصیت نامہ لکھ کر آپ کے حوالے کیا ہے، اس میں چند اہم باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے. پہلی بات کہتے ہیں کہ ان الحسین یشہد اللہ الہ الا اللہ، حسین گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کا کوئی مثل نہیں ہے. یہ توحید ہے. اس کے بعد کہا وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور بھیجے ہوئے رسول ہیں. جاء بالحق من عند الحق، اللہ کے نبی حق کی طرف سے حق لے کر آئے. ان الجنۃ حق والنار حق. امام نے کہا کہ حسین یہ گواہی دیتے ہیں کہ جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، قیامت آتیۃ لا ریب فیہا، آ کے رہے گی جس میں کسی کو شک نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اور اللہ قبروں میں سوئے ہوئے مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ امام عالی مقام نے
اپنی وصیت نامے میں ان 3 باتوں کا، توحید، نبوت اور معاد کا تذکرہ کیا ہے۔ بتانا چاہتے تھے کہ ایک مسلمان کو مسلمان رہنے کے لیے ان باتوں کا ماننا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر ان میں سے کسی ایک بات کو کوئی نہ مانے اور اس پر اعتماد نہ رکھے اور اعتقاد نہ رکھے تو وہ پھر انسان مسلمان نہیں رہ سکتا ہے۔ چونکہ موضوع یہ نہیں، لہٰذا اس پہ گفتگو نہ کی جائے گی کہ کیوں امام نے ان بنیادی عقائد کی طرف اشارہ کیا۔ علماء نے اتنا لکھا ہے کہ بنی امیہ اس حد تک گر گئے تھے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو کہہ کے یہ بتانا چاہا ہے کہ اسلام کے بنیادی اصول خطرے میں پڑ رہے تھے، اس لیے اب حسین کو نکلنا پڑے گا۔ اسی لیے امام عالی مقام نے اسلام کے بنیادی اصول کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا۔ زمانہ یہ نہ سمجھے گا کہ حسین خود نمائی کے لیے، حسین سرکشی کے لیے، حسین طغیانی کے لیے، حسین خواہشات نفسانی کی خاطر یا حسین کسی شیطانی ہدف کے خاطر الیاذ باللہ نکل رہے ہیں۔ اور دنیا یہ بھی نہ سمجھے گی کہ حسین سماج اور معاشرے میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں، نہ حسین فساد پھیلانا چاہتے ہیں اور نہ ہی کسی کے اوپر ظلم و ستم کرنا چاہتے ہیں، بلکہ امام علی مقام نے کہا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اريد ان اامر بالمعروف، میں چاہتا ہوں کہ سماج اور معاشرے میں اچھائیوں کو عام کر دیا جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہر وہ کام جس سے اسلام کو، مسلمان کو، بشریت کو، سماج اور معاشرے کو فائدہ پہنچے اسے معروف کہا جاتا ہے۔ کہا ہر وہ کام کرنے کے لیے نکلا ہوں جس سے اسلام، مسلمان، بشریت، انسانیت اور سماج و معاشرے اور سوسائٹی کو فائدہ پہنچے گا۔ وَأَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور جن جن چیزوں سے سماج و معاشرے و بشریت اور انسانیت کو نقصان پہنچے نا، حسین اس کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے۔ کیسے خاتمہ کریں گے؟ اسیر بسیرت جدی و ابی، ان 2 کاموں کے لیے، اچھائیوں کو عام کرنے کے لیے اور برائیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے مجھے اپنے نانا کی سیرت کو زندہ کرنا ہوگا اور اپنے بابا علی مرتضیٰ کی پاک و پاکیزہ حیات طیبہ کو زندہ کرنا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیے گا بر محمد اور آل محمد۔ خب یہیں سے اسی لیے آج کی ہمارے گفتگو کا عنوان ہے کہ دمشق کے جامع مسجد میں سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کا خطبہ، اور یہ آج کی گفتگو میں بتانا چاہوں گا کہ امام سجاد علیہ السلام نے جو دمشق کے جامع مسجد میں خطبہ دیا ہے اس خطبے کی کیا قیمت ہے اور اس خطبے کا تاریخ میں کیا کردار ہے، اس نے کون سا کردار عطا کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نکل رہے تھے، 28 رجب کو مدینہ چھوڑ رہے تھے، کہہ رہے تھے میں اپنے نانا کی سیرت کو زندہ کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، اپنے بابا کی سیرت کو زندہ کرنے کے لیے نکل رہا ہوں۔ تو لوگ کہہ رہے تھے اور عقلائے عالم تھے، عقلائے عالم تھے، کہہ رہے تھے کہ آقا نہ جائیے، مگر امام حسین علیہ السلام وہ چیزیں دیکھ رہے تھے جو یہ نہ دیکھ پا رہے تھے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ گویا امام حسین علیہ السلام اپنے اس عمل سے یہ بتانا چاہ رہے تھے انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ چلے جب کہا اہل حرم کو نہ لے جائیے، بس عزیزان محترم جڑ جاؤں بغیر کسی تمہید کے، اہل حرم کو نہ لے جائیے، مگر کبھی امام نے کہا کہ ان اللہ شاء ان یراہن اسیرا، اللہ انہیں اسیر دیکھنا چاہتا ہے، لے کے چلے۔ اگر لوگ کہہ رہے تھے کہ آقا نہ لے جائیے، بنیادی سوال یہ ہے کہ اگر سید الشہداء اہل بیت کو اپنے ساتھ نہ لے جاتے تو کیا امام حسین علیہ السلام کربلا میں شہید نہ ہوتے؟ کیا کربلا کی جنگ نہ ہوتی؟ یقیناً
اگر چھوڑ کر جاتے سید الشہداء، نہ لے کر کے جاتے تو جنگ ہوتی، سید الشہداء شہید بھی کیے جاتے، اور امام حسین کی شہادت کے بعد یہ اعلان کر دیا جاتا کہ بھئی جنگ ہوئی تھی، جنگ ختم ہو گئی، اور پھر یہ جھوٹی خبر بھی پھیلا دی جاتی کہ حسین کو یزید کی اجازت کے بغیر قتل کیا گیا، بہت توجہ کریے گا، اور بغیر یزید کی اجازت کے جنگ ہوئی ہے، یہ بھی کہہ دیا جاتا، اور کوئی بعید نہیں تھا کہ یزید منبر پہ جا کے امام حسین علیہ السلام کے لیے مجلس فاتحہ رکھتا اور مگرمچھ کے آنسو بھی بہاتا اور کہتا کہ میں نے تو حسین کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا تھا اور نہ ہی میری اجازت سے جنگ ہوئی تھی۔ یہ سب کچھ ہوتا، نتیجہ کیا ہوتا؟ نتیجہ یہ ہوتا کہ فرزند رسول کربلا میں قتل تو ہو جاتا مگر حسین کا خون پامال ہو جاتا۔ اسی لیے شہید مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تاریخ بشریت میں سید الشہداء جیسی شخصیت کی نظیر نہیں ہے، جس نے اپنا ایک قطرہ خون بھی رائگاں نہ ہونے دیا، اسے حسین کہا جاتا ہے، اسے حسین کہا جاتا ہے۔ اور اسی لیے کہا گیا، اسی لیے حماسِ حسینی میں یہ بات کہی، اگر سید الشہداء کے ذکر کے لیے کوئی پوری دنیا لے آئے نا تب بھی ذکر سید الشہداء کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا کبھی۔ تو کیوں پھر عزیزان محترم کیا کیا جائے جس سے سید الشہداء کے خون کو پامال ہونے سے بچا لیا جائے؟ لہٰذا بشریت کے لیے، تاریخ کے لیے ضرورت تھی کہ کچھ ہستیاں ہوں بعد شہادت حسین کے لیے۔ اسی لیے عزیزان محترم امام حسین علیہ السلام زینب کبریٰ جیسی عظیم شخصیت کو اپنے ساتھ لے کر چلے تھے، سید سجاد علیہ السلام کو لے کر چلے تھے۔ کیوں لے کر چلے تھے؟ تاکہ کوئی بازار کوفہ میں بولے گا، کوئی دربار ابن زیاد میں بولے گا، اور کوئی دربار یزید میں بولے گا، اور کوئی یزید کے دربار میں بولے گا، اور کوئی دمشق کی جامع مسجد میں بولے گا۔ کیوں؟ تاکہ حقیقت چھپنے نہ پائے، تاکہ حسین کا خون رائگاں نہ ہونے پائے۔ بہت توجہ کریے گا، خدا کی قسم سید سجاد کا خطبہ مکمل شہادت حسین ہے، بہت توجہ کریے گا، مکمل شہادت حسین ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کتنی پلاننگ کے ساتھ بازار کوفہ میں امام سجاد علیہ السلام نہیں بولے، مختصر بولے ہیں مگر بہت مختصر بولے۔ دربار ابن زیاد میں بھی نہیں بولے، کیوں؟ اس لیے کہ بازار کوفہ میں زینب کو بولنا تھا، دربار ابن زیاد میں زینب کو بولنا تھا۔ اسی طریقے سے سید سجاد دربار یزید میں نہیں بولے، عزیزان محترم، شام میں دربار یزید میں نہیں بولے بلکہ دمشق کی جامع مسجد میں بولے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ مکمل پلاننگ تھی کہ کسے کہاں بولنا ہے۔ بازار کوفہ میں زینب بولی، ام کلثوم بولی، فاطمہ بنت الحسین بولی، اور سید سجاد مگر بہت مختصر بولے۔ دربار ابن زیاد میں تو صرف علی کی بیٹی زینب کبریٰ بولی ہیں، دربار یزید میں بھی یہی بولی ہیں، مگر عزیزان محترم کیسے شجاع ہستیوں کو امام اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، اور کیا میرے امام نے 22 سال کی عمر میں کیسے علوی کردار کو، فاطمی لہو کو، نبوی زبان کو اور نبوی فصاحت و بلاغت کا مظاہرہ کیا۔ اسی لیے یزید جب سارے شام میں اپنی خبیثانہ افعال انجام دے چکا، انہی افعال میں سے ایک یہ تھا کہ سید الشہداء کے سر اقدس کے ساتھ توہین کر رہا تھا، اور سر امام حسین کو خطاب کر کے یہ کہہ رہا تھا، یا حسین اینا الغلب، اے حسین بتائیے فاتح کون ہے، غالب کون ہوا، جیتا کون اور ہارا کون؟ سر امام حسین سے خطاب کر کے کہہ رہا تھا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا تھا لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل۔ ہاشم نے تو فقط ڈھونگ رچایا تھا، نہ کوئی خبر آئی تھی نہ کوئی وحی آئی تھی، یہ سارے افعال انجام دے چکا۔ اب بہت توجہ کریے گا، پھر یہ چاہتا یہ تھا یزید کہ سیاسی طور کے اوپر لوگوں کے سامنے اپنی فتح کا اعلان کرے،
اور یہ چاہتا تھا کہ سیاسی اعتبار سے لوگوں کو بتا دیا جائے کہ دیکھو ہم جیت گئے. تو یہ مسجد میں آتا ہے اور دمشق کی جامع مسجد میں آتا ہے، جس کے لیے تاریخ نے لکھا ہے والمسجد قاسم باہلہ. اتنی بھیڑ تھی کہ سوئی کے گرنے کی جگہ نہ تھی، اتنی بھیڑ تھی. بہت توجہ کریے گا عزیزان محترم، اگر سید سجاد یہ کہہ دیتے شام میں کہ یہ اعلان کر دیا جائے، آپ بصیرت کو تو دیکھیں میرے امام کے، بلکہ یوں کہوں عزیزان محترم، کتنی عظیم بات ہے. ناگوار حالات کو جو فرصت میں بدل دینا اسے سید سجاد کہا جاتا ہے. بھئی ایک ناگوار حالات کو جو فرصت میں بدل دے، بلکہ یوں کہوں جو راستہ حق اور حقیقت کو مٹانے کے لیے اختیار کیا گیا تھا، وہی راستہ ثبات حق کا ذریعہ بنا دیا سید سجاد نے. اسی راستے کے ذریعے سے سید سجاد نے حق کو ثابت کر دیا. خوب مسجد میں آتا ہے یزید. اگر میرے چوتھے امام یہ کہہ دیتے کہ لوگوں میں مسجد میں خطبہ دینے والا ہوں، تو شاید یزید کے خوف سے مجمع نہ آتا. یہ خود سید سجاد کا اعجاز ہے. آتے ہیں، یزید آتا ہے اور چوتھے امام کو مسجد میں لایا گیا. اب یہ تاریخ سے پتہ نہیں چلتا کہ ابھی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں یا نہیں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں یا نہیں، اور یہ بھی نہیں تاریخ بتا پائی کہ کس مقصد کے تحت مسجد میں لایا گیا تھا. ہاں تاریخ نے اتنا ضرور لکھا ہے کہ ایک خارجی جوان کے عنوان سے لایا گیا تھا. خارجی کسے کہتے ہیں؟ جو امام المسلمین کے خلاف خروج کر دے. ایک خارجی جوان کے عنوان سے مسجد میں لایا گیا تھا، اور ایک بکے ہوئے خطیب کو بھی لایا گیا تھا. بہت توجہ کریں گے عزیزان محترم، شام کے دمشق کے جامع مسجد میں اہل بیت کی ایک فرد کا بولنا کتنا ضروری ہے، آئندہ کی باتوں سے اندازہ لگ جائے گا. ایک خارجی جوان کو لایا گیا تھا، بکا ہوا خطیب لایا گیا تھا. مجمع مسجد بھری ہوئی تھی مجمع سے، اور یزید نے اپنے خطیب سے کہا کہ ممبر پہ جاؤ. کیوں ممبر پہ جاؤ؟ ممبر پہ جا کر بنی امیہ کی تعریف کرو، امیر شام کی تعریف کرو، یزید کی تعریف کرو. بہت توجہ کریے گا. گیا بکا ہوا خطیب جب ممبر پہ گیا دمشق کی جامع مسجد میں، تو اس نے جتنی بھی اچھائیاں ہو سکتی ہیں نا، ساری کی ساری اچھائیاں کہا کہ اس کے مالک امیر شام اور یزید ہیں. اور وہ ایسا کہہ رہا تھا کہ تمام فضائل کے، تمام معارف کے، تمام مکارم کے سرچشمہ یہی دو لوگ ہیں، امیر شام اور یزید. اور یہ کہہ رہا تھا اگر تمہیں خیر دنیا اور آخرت چاہیے نا تو انہی سے جڑنے رہا ہوگا. حتیٰ یہ خطیب یہ بھی کہہ رہا تھا کہ رضائے الہی بھی ان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی ہے مکمل. اور پھر علی علیہ السلام کو، اہل بیت علیہم السلام کو برا بھلا کہہ رہا تھا. پورے مجمع میں سکوت طاری تھا، اور ایک جوان کو خارجی جوان کے عنوان سے بلایا گیا تھا، کوئی نہ بول رہا تھا. عزیزان محترم پورے مجمع میں سکوت تھا. اتنے میں مسجد کے گوشے سے آواز آتی ہے ویلک ایھا الخاطب. اب آپ بتائیے مجمع کا کیا اثر رہا ہوگا، کس کی طرف مجمع دیکھے گا؟ پورا مسجد کا مجمع سر اٹھا کے دیکھنے لگا. جس انسان کو خارجی بتایا جا رہا ہے، یزید کے خطیب کو ٹوکنا کوئی معمولی کام نہیں ہے. صرف سید سجاد جیسا انسان ٹوک سکتا ہے، صرف سید سجاد جیسا انسان ٹوک سکتا ہے. ویلک ایھا الخاطب. اچھا تاریخ نے لکھا ہے، عجیب بات ہے، میں تو اس کو بیان بھی نہیں کر سکتا. امام سجاد نے جب یہ بات کہی نا تو تاریخ لکھتی ہے کہ نہ تو خطیب میں بولنے کی جرأت ہوئی نہ یزید میں. بھی کوئی نہ بول سکا نا. کہا ویلک ایھا الخاطب، خاموش ہو جا اے خاطب اور اے خطیب. اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق. خالق کو ناراض کر کے مخلوق کو خوشحال کر رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی اگر انسان خالق کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے دین کو دنیا کے مقابل میں بیچ دیا ہے.
اس کا یہی مطلب ہوتا ہے، اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ خاموش ہو جا، خاموش ہو جا، فتبوأ مقعد من النار، تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پورے مجمع پہ خاموشی طاری۔ اسی ایک جملے نے، اسی ایک جملے کے ذریعے سے پورے مجمع کے افکار کو بدل دیا میرے امام نے، پورے مجمع کو، اور مجمع کے فکروں پہ پورا قبضہ جما لیا۔ یاد رکھیے گا، دمشق میں دشمن اہل بیت سے گفتگو کرنا تھی، سب سے پہلے ان کی فکروں کو کیپچر کیا، کہا تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پورے مجمع میں خاموشی۔ ارے اسے تو خارجی بتایا جا رہا تھا۔ ایک مرتبہ نہ خطیب بول سکا، نہ یزید میں جرأت ہوئی کہ اپنے خطیب سے کہے کہ ہاں تقریر کو جاری رکھ، کوئی نہ کہہ سکا۔ ایک مرتبہ سید سجاد منبر سے یزید کی طرف خطاب کر کے کہتے ہیں، یا یزید۔ اسے بھی غور کریے گا عزیزان محترم، شام کے مجمع میں یزید کو یزید کہہ کے بلایا ہے، یزید کہہ کے بلایا ہے، جو تمام ممالکت اسلامیہ کا حاکم ہو اسے یزید کہا جاتا ہے۔ اسے میرے امام نے کہا، یا یزید، اے یزید۔ کیوں ایسے کہا تھا؟ یہ عقل کے اندھوں کو، مردہ ضمیروں کو جو مجمع تھا نا، اسے بتانا چاہ رہے تھے میرے امام۔ اس بد کردار انسان کو امام المسلمین کہتے ہو، اسے امام المتقین کہتے ہو، اسے یا یزید اذن لی حتی اسعد ہذہ الاعواد، اے یزید مجھے اجازت دے تاکہ میں ان لکڑیوں پہ چلا جاؤں، لکڑیوں پہ چلا جاؤں۔ اب میں اسے توضیح نہ دے سکوں گا کیونکہ مسلسل آپ مجھ سے بہتر لوگوں سے سنتے رہتے ہیں۔ اے یزید مجھے اجازت دے دے تاکہ میں ان لکڑیوں پہ چلا جاؤں، حتی اتکلم بکلام للہ فیہ رضا، تاکہ ایسی باتیں کروں جس سے میرا معبود راضی ہو جائے، جس سے میرا معبود راضی ہو جائے۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ یہ جو خطیب بک رہا ہے نا، جس جگہ سے یزید زندہ باد کہے جائے نا، اور علی اور اہل بیت نبی کو برا بھلا کہا جائے، اس سے خدا راضی نہیں ہوتا ہے، اس سے خدا ناراض ہوتا ہے، اور کہا سننے والوں کو بھی گناہ ملے گا۔ اسی لیے میرے امام نے کہا اجازت دے، حتی اتکلم بکلام للہ فیہ رضا ولہؤلاء الجلساء اجر و ثواب، اجازت دے تاکہ ایسی باتیں کہوں جس میں سننے والے کو اجر و ثواب مل جائے، سننے والے کو اجر و ثواب مل جائے۔ عزیزان محترم، کتنی عظیم باتیں کہتی۔ جس جگہ سے فکروں کو بیدار کیا جائے، جہاں سے حقائق بیان کیا جائے، جہاں سے معارف اہل بیت بیان ہونا، اسی جگہ کو منبر کہا جاتا ہے۔ لیکن جہاں سے یزید زندہ باد کے نعرے لگائے جائے نا، میرے امام نے کہا یہ لکڑی ہے، اسے جلا کر راکھ کر دینا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیے گا بر محمد اور آل محمد۔ بہت توجہ کریں گے، اسی ایک جملے نے کام کر دیا عزیزان محترم۔ اب مجمع کہنے لگا اے یزید اجازت دے دے، یزید کہہ رہا تھا میں اجازت نہ دوں گا، اصرار بڑھتا گیا، پھر کہا، لوگوں نے کہا اجازت دے دے، تو یزید کے جملے سنیے گا۔ یزید کہتا ہے کہ خوب پہچانتا تھا عزیزان محترم، جانے قربان ہو سید الشہداء کے انتخاب کے اوپر، خدا کی قسم علوی خون جس کی رگوں میں دوڑ رہا تھا نا، اسے سید سجاد کہتے 22 سال کا ایک علوی جوان جو اپنے دادا کے ساتھ 2 سال رہا تھا، اپنے چچا امام حسن علیہ السلام کے ساتھ 12 سال رہا تھا، سید الشہداء جس کے یہاں عربی اور عجم دونوں صفات حسنہ جمع تھے نا، اسے سید سجاد کہا جاتا ہے۔ بھائی مادر گرامی شہنشاہ ایران کی بیٹی تھی اور والد ماجد سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ہیں۔ اے یزید اجازت دے دے، دیکھیں کیا کہنا چاہتا ہے یزید کے جملہ سنیے گا، انہو ان صعد لم ينزل الا بفضیحتی و بفضیحت آل ابی سفیان، یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے، تم دیکھ رہے ہو نا 6 مہینے کا تھکا ہوا ہے، اس کے والد شہید ہو چکے، اس کا گھر لٹ گیا، مگر ابھی بھی اس کے اندر اتنی جرأت ہے نا، اگر یہ منبر پہ چلا گیا تو اس وقت تک منبر سے اترے گا نہیں جب تک مجھے رسوا نہ کر لے اور آل ابو سفیان کو رسوا نہ کر لے۔ کہا جب تک مجھے رسوا نہ کر لے گا، آل ابو سفیان کو رسوا نہ کر لے گا، اس وقت تک ممبر سے اترے گا نہیں۔ عزیزان محترم، پھر روایت سے اندازہ لگتا ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا اور اصرار بڑھ گیا، اور اصرار بڑھ گیا، کچھ لوگوں نے کہا یزید ایک بیمار جوان ہے،
یزید ایک بیمار جوان ہے، کسی مکتب کا پڑھا ہوا نہیں، کسی کے سامنے اس نے درس نہیں سیکھا، اسے اجازت دے دے تو یزید کہتا ہے انہو من اہل بیت قد زق العلم زقا. کیا معمولی گھرانے کا بیٹا ہے، کسی بقال کا بیٹا نہیں. انہو من اہل بیتین، یہ اہل بیت کے ایک فرد ہے. قد زق العلم زکا، جسے علم ایسے دیا جاتا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ چگاتا ہے. پرندہ اپنے بچے کو دانا چکاتا ہے. جب یہاں تک لے کر آ گیا اور اصرار بڑھ گیا، یہاں تک کہ خود یزید کا بیٹا معاویہ آ کر کہتا ہے بابا اجازت دے دے. دیکھیں یہ جوان کیا کہنا چاہتا ہے. امام سجاد علیہ السلام کو یہاں کے اوپر اجازت ملتی ہے کہ دمشق کے جامع مسجد کے منبر پہ جائیں. فصعد وخطب الخطبة ثم ابكى منها العيون واوجل منها القلوب. اب یہاں کے اوپر رک کے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. میں اپنے محترم مجمع سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس مجمع میں اور جن لوگوں کے درمیان امام سجاد علیہ السلام بول رہے تھے اور جس شہر میں گفتگو کر رہے تھے، وہ شہر کب فتح ہوا ہے؟ وہ شہر کب فتح ہوا ہے اور کب وہاں کے اوپر اسلامی حکومت قائم ہوئی ہے؟ اور یہ بھی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ وہ زمانہ آج کا زمانہ نہیں تھا کہ ہر ملک کا اپنا ایک الگ حاکم ہو. حاکم ایک ہوتا تھا اور اس کے زمانے میں جو بھی ملک فتح ہوتا تھا وہ حاکم اس کا گورنر چن دیا کرتا تھا. ایک صلوات پڑھ دیجئے گا بر محمد اور آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیں بر محمد اور آل محمد. اسی لیے اب میں بنی ہاشم اور بنی امیہ کا ایک ہلکا سا خاکہ آپ کے خدمت پہ پیش کروں. عبد مناف کے دو بیٹے ہیں. ایک بیٹے کا نام ہاشم ہے، اور بھی بیٹے ہیں مگر جسے مجھے بحث ہے وہاں مجھے یہ بیان کرنا ہے. جناب عبد مناف کے دو بیٹے، ایک بیٹے کا نام ہاشم ہے اور دوسرے بیٹے کا نام عبد الشمس ہے. عبد الشمس کا جو بیٹا ہے وہ امیہ ہے. امیہ کا بیٹا حرب ہے. حرب کا بیٹا ابو سفیان ہے. اور ابو سفیان کے دو بیٹے، ایک بیٹے کا نام ہے یزید اور دوسرے بیٹے کا نام معاویہ. بہت توجہ کریے گا، یعنی معاویہ کا بھائی بھی یزید ہے. میں پھر سے ایک مرتبہ آتا ہوں. عبد مناف کے دو بیٹے، ایک بیٹے کا نام ہے ہاشم اور دوسرے بیٹے کا نام آپ بتائیں گے عبد الشمس. عبد الشمس کے بیٹے کا نام امیہ، امیہ کے بیٹے کا نام حرب، حرب کے بیٹے کا نام ابو سفیان. ابو سفیان کے دو بیٹے، ایک بیٹے کا نام یزید، دوسرے بیٹے کا نام معاویہ. پھر معاویہ کے بیٹے کا نام یزید اور پھر یزید کے بیٹے کا نام معاویہ. اس سلسلے کو بنی امیہ کہا جاتا ہے. اس سلسلے کو بنی امیہ کہا جاتا ہے. لیکن عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے 10 بیٹے جن میں سے ایک بیٹے کا نام عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پیغمبر کی بیٹی شہزادی کونین، اسے کہتے ہیں بنی ہاشم. اب توجہ کریے گا عزیزان کرام، یہ بنی امیہ کا قبضہ شام میں کب ہوا؟ اور میں اپنے مجمع سے یہ پوچھنا چاہوں گا، میرے امام نے یہ جو خطبہ دیا تھا وقت کتنا لیا تھا؟ علماء نے لکھا ہے ممکن ہے 30 منٹ، ممکن ہے 35 منٹ، آپ مان لیجئے 40 و 45 منٹ. آپ توجہ کریے گا، شام میں بنی امیہ کا قبضہ کب سے ہوا؟ تاریخ نے لکھا ہے کہ ہجرت کے 13ویں سال خلیفہ اول کے، بعینی لفظ آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں، خلیفہ اول کے انتقال کے 4 دن پہلے اسلامی فوج نے شام کا محاصرہ کر لیا اور اس اسلامی فوج کا کمانڈر تھا خالد بن ولید. اور 4 دن کے بعد جب خلیفہ اول دنیا سے چلے گئے تو اب آپ کی جگہ کے اوپر دوسرے خلیفہ آئے. دوسرے خلیفہ آئے تو دوسرے خلیفہ نے ان کے کمانڈر کو بدل دیا. کمانڈر کا نام کیا تھا؟ خالد بن ولید. اور اس کی جگہ ابو عبیدہ کو کمانڈر بنا دیا. اور
1 سال تک شام میں وہ فوج شام کا محاصرہ کیے رہے۔ رجب سن 14 ہجری میں شام فتح ہوا ہے۔ اچھا، جب شام فتح ہوا تو آپ مجھے بتائیں گے حاکم کون ہے؟ بھئی اللہ کے نبی جب تک تھے نبی حاکم ہیں، نبی کے بعد جو سلسلہ منحرف ہوا اس کے بعد خلیفہ اول، اور جس حاکم کے زمانے میں جو ملک فتح ہوگا وہی اس کا گورنر چنے گا۔ تو شام خلیفہ دوم کے زمانے میں فتح ہوا تو گورنر کون چنے گا؟ گورنر کون چنے گا؟ رجب سن 14 ہجری میں شام فتح ہوا ہے۔ بہت توجہ کریے گا، کتنا عظیم تھا میرے امام کا دمشق کی جامع مسجد میں بولنا۔ تو خلیفہ اول نے وہاں کا گورنر چنا۔ گورنر کس کو چنا؟ یزید کو۔ یزید کون؟ معاویہ کا بڑا بھائی۔ بتائیں نا، ابو سفیان کے 2 بیٹے، ایک بیٹے کا نام یزید اور دوسرے بیٹے کا نام معاویہ۔ کب چنا اس کو گورنر؟ کب چنا؟ سن 14 ہجری میں۔ یہ 18 ہجری میں طاعون کی بیماری میں مر جاتا ہے یزید۔ جب یہ مر گیا تو اس کی جگہ کے اوپر دوسرے خلیفہ نے جسے گورنر بنایا ہے شام کا، وہ کون ہے؟ امیر شام۔ امیر شام، یہ بتائیے تیسرے خلیفہ نے کب تک حکومت کی ہے؟ یہ سن 35 ہجری کے آخر میں، بالکل ذی الحجہ میں ان کا انتقال ہوا ہے، سن 35 ہجری کے ذی الحجہ میں۔ سن 18 میں امیر شام کو دوسرے خلیفہ نے شام کا گورنر بنا دیا۔ یہ سن 35 تک گورنر رہے، اور پھر مولائے کائنات اور امام حسن علیہ السلام کے زمانے حکومت میں بھی گویا 5 سال تک اس میں بھی یہ گورنر رہے، نہ چھوڑا وہاں کو۔ کتنے سال ہو گئے آپ مجھے بتائیے؟ 18 سے 40 کتنے سال ہو جائیں گے؟ 22 سال ہو گئے نا؟ کتنے سال ہو جائیں گے؟ 22 سال ہو جائیں گے۔ اچھا، 4 سال ان کا بھائی گورنر رہا ہے، 22 میں 4 چھوڑیے 26 ہوئے۔ توجہ کریے گا، امام حسن علیہ السلام سے جو صلح ہوئی تھی وہ کس بات کی تھی؟ سن 41 میں صلح ہوئی ہے۔ سن 41 میں امام سے صلح ہوئی ہے نا، وہ کس بات کی صلح ہوئی تھی؟ وہ صلح اسی بات کی ہوئی تھی تو کہ آپ حکومت سے ہٹ جائیے کچھ دن کے لیے، اب ہم حاکم بنیں گے، اب ہم حاکم بنیں گے۔ جب صلح ہوئی، توجہ کرتے جائے گا میرا مجمع، جب صلح امام حسن علیہ السلام ہوئی نا سن 41 میں، تو سن 41 میں امیر شام اب شام کا گورنر نہیں رہا، تمام ممالک اسلامیہ کا حاکم بن گیا۔ بنا یا نہیں بنا؟ بنا یا نہیں بنا؟ اچھا، کب تک رہا حاکم؟ کب تک رہا؟ سن 41 سے سن 60 تک حاکم رہا ہے۔ 20 سال حاکم، 22 سال گورنر۔ شام میں 20 سال حاکم اور 22 سال گورنر، 42 سال تک شام میں امیر شام نے حکومت کی ہے۔ اور اس کے بھائی یزید نے 4 سال، 46 سال تک۔ یعنی یوں کہنا چاہوں گا، جب امام عالی مقام کا لٹا ہوا قافلہ دمشق کی جامع مسجد میں پہنچا ہے نا، تو جب سے شام فتح ہوا ہے اب تک پورا شام بنی امیہ کے ہاتھ میں تھا، جنہوں نے پوری 46 سال تک اہل بیت کے خلاف نفرتیں پھیلائی ہیں، اور اتنا لوگوں کے درمیان نفرت ڈالی ہے، اہل بیت کے فضائل کو چھپایا ہے کہ تاریخ نے لکھا ہے کہ شام کے لوگ اتنا بھی نہیں جانتے تھے کہ جس دین میں جناب حمزہ داخل ہیں اسی دین میں حسن و حسین داخل ہیں، یہ بھی نہیں جانتے تھے۔ حتیٰ ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا، یہ بھی مسلم تاریخ نے لکھا ہے، یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اللہ کے نبی نے حسن و حسین کے لیے فرمایا ہے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ بھی نہیں معلوم تھا۔ 46 سال تک اہل بیت کے خلاف پروپیگنڈے کیے ہیں، اور سید سجاد نے کتنے منٹ گفتگو کی ہے؟ علماء نے کہا 30 منٹ، علماء نے کہا 30 منٹ، علماء نے کہا 45 منٹ۔ آپ اندازہ ہوا، آپ کو پتہ ہے ہاشمی خون کیسا ہوتا ہے؟ ہاشمی خون کیسا ہوتا ہے؟ خدا کی قسم، بنی امیہ کی 46 سالہ سازشوں پہ جو 46 منٹ پہ پانی پھیر دینا، اسے سید سجاد کہا جاتا ہے، اسے سید سجاد کہا جاتا ہے۔
ایسی عظیم ہستی کو امام علی مقام لے کر آئے تھے، ایسی عظیم ہستی کو، اسی لیے تاریخ نے لکھا ہے فصعد المنبر ثم خطب خطبۃ ابکى منها العیون۔ اچھا ایسا مجمع تو تھا نہیں کہ سارے عاشقان حیدر کرار بیٹھے ہوں۔ جب سے یہ حاکم ہوا تھا سن 41 سے سن 60 تک علنی طور کے اوپر علی مرتضیٰ کو سب کیا جاتا تھا۔ ایک بات علماء نے لکھا، یہ شام کے لوگ جس میں سید سجاد کو بولنا تھا نا، شام کے لوگ دعائے قنوت میں دعا کے بجائے علی مرتضیٰ پہ سب کرتے تھے۔ اور شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے روز جمعہ زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے 4000 مرتبہ علی مرتضیٰ پہ سب کیا جاتا تھا۔ کیوں؟ تاکہ زیادہ ثواب مل جائے۔ اتنا ہی نہیں، جب اہل حرم کو دمشق لے جایا گیا 3 دن تک دروازے شام پہ روکے رہے۔ کیوں؟ تاکہ در و دیوار کو آئینہ بندی کر دیا جائے، سجا دیا جائے، لوگ نئے لباس پہن لیں، رقص کرنے کے لیے اور پاکوبی کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ یہ وہ شام تھا۔ اور جب اہل حرم کو شام میں داخل کیا گیا تو صبح کا وقت تھا، رات کو زندان میں لے جایا گیا، یعنی صبح سے شام تک آل اللہ کو کچھ و بازار میں پھراتے گئے۔ ایسے مجمع کے درمیان سید سجاد کو، کیا سید سجاد یہ احتمال نہ دیں گے کہ آخر کیا کیا جائے کہ اس میں سے کوئی ہمارے خلاف نہ کھڑا ہو جائے، کیسے ان کی فکروں کو کیپچر کیا جائے؟ اسی لیے عزیزان محترم لکھا ہے کہ جب گئے ہیں ممبر کے اوپر تو ایسا خطبہ دیا ہے کہ آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، دل ہل گئے، اور اس کے بعد کہا کیا امام سجاد علیہ السلام نے یہ کہا کہ تم نے میرے بابا کو قتل کر دیا؟ ہرگز نہیں عزیزان محترم، ذرا غور تو کریے گا کتنی عظیم باتیں کی ہیں۔ خدا کی قسم 3 عظیم کارنامے انجام دیے۔ سب سے پہلی بات دمشق کی جامع مسجد میں یہ بتایا کہ دین اسلام میں اہل بیت کا مقام کیا ہے۔ ایک بات یہ بہت اہم بات ہے، یہ نہیں پہچانتے تھے کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، مقام اہل بیت کیا ہے۔ دوسری بات اہل بیت کے فضائل و مناقب کے تابناک چہرے کو انسان اور شام والوں کے سامنے پیش کیا۔ اور تیسری بات ایک عقلی قاعدے سے استفادہ کیا۔ وہ عقلی قاعدہ کیا ہے؟ ہر انسان جس کو قبول کرتا ہے، عقلی قاعدہ یہ کہ آپ یہ بتائیے افضل رہبر ہوتا ہے یا مفضول؟ کون رہبر ہوگا؟ افضل ہوگا یا مفضول رہبر ہوگا؟ بہت توجہ کریے گا۔ آیا جو نہ حسب کے اعتبار سے صحیح ہو، جو نہ نسب کے اعتبار سے صحیح ہو، وہ رہبر ہوگا؟ کون رہبر ہوگا جس کا نہ نسب اچھا ہو نہ ہی حسب اچھا ہو؟ کون رہبر ہوگا؟ عقلی قاعدے سے جس کی طرف قرآن نے یہ اشارہ کیا افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، جو راستہ دکھاتا ہے اس کا اتباع کرنا چاہیے یا جو راستہ پوچھتا ہے اس کا اتباع کرنا چاہیے؟ آپ بتائیں تو کس کے پیچھے چلنا چاہیے؟ یہ قرآن کی آیت اس بات کی طرف، اسی قاعدے عقلی کی طرف دلیل ہے۔ اسی لیے میرے امام نے کہا دنیا سمجھ لے اگر ایک شخص دوسرے شخص پر برتری رکھتا ہے تو برتری کا ملاک کیا ہے، اگر ایک قوم دوسری قوم پہ فضیلت رکھتی ہے تو فضیلت کا معیار کیا ہے۔ اور کہاں دنیا سمجھے اہل بیت سے ان کی فضیلت کو چھینا نہیں جا سکتا، اور یہ بھی دنیا سمجھ لے، اور نہ ہی اہل بیت کے مقابل میں کسی کو لا کے کھڑا کر دیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے انہیں بشریت پر فوقیت دی ہے، انہیں لوگوں کی تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، ہدایت کے لیے اللہ نے مرتخب فرمایا۔ اسی لیے میرے امام نے مجمع کو خطاب کر کے کہا ایھا الناس اعطینا ستا وفضلنا بسبع، اے لوگو ہمیں 6 چیزیں دی گئی ہیں اور 7 چیزوں کے ذریعے سے ہمیں تم پر اور دوسروں کے اوپر فضیلت دی گئی۔ اسی قاعدے کی طرف اشارہ کیا ہے اعطینا العلم والحلم والسماحۃ والفصاحۃ والشجاعۃ والمحبۃ فی قلوب المؤمنین وفضلنا بأن منا النبی المختار ومنا الصدیق ومنا الطیب ومنا اسد اللہ واسد رسول اللہ ومنا صبط هذه الامہ ومنا مہدی هذه الامہ۔ ایک صلوات پڑھیے گا بر محمد اور آل محمد۔ پورے مجمع کو منقلب کر دیا۔ اے لوگو اچھا یہ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ یہ اسلام میں برتری کا ملاک بتایا ہے، کہا علم برتری کی اساس ہے اور وہ ہمیں دیا گیا۔
بہت توجہ کریے گا، علم برتری کی اساس ہے، وہ ہمیں دیا گیا۔ اس کے بعد میرے امام نے کہا علم لوگوں کی رہنمائی کے لیے، رہنما بننے کے لیے حلیم ہونا ضروری ہے، وہ ہمارے گھرانے میں ہے۔ اس کے بعد امام نے کہا کہ اعطینا العلم والحلم والسماحۃ، سخی ہم ہیں، ہمارا گھرانہ ہے، والفصاحۃ، بولنا ہمیں آتا ہے، خطابت، طرز بیان لوگوں کی ہدایت کے لیے ضروری ہے، راستہ دکھانے کے لیے ضروری ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کے لیے ضروری ہے، فکروں کو بیدار کرنے کے لیے فصیح ہونا ضروری ہے، فداکاری اور ایثار کی طرف جذبہ دلانے کے لیے فصیح ہونا ضروری ہے۔ کہا وہ ہمارے پاس ہے، والشجاعت، شجاعت جو رہبری کی اساس ہے وہ ہمارے پاس ہے، والمحبت فی قلوب المؤمنین، جبرن کسی کو اپنی طرف نہیں لایا جا سکتا ہے، لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ہے۔ ایک صلوات پڑھیے گا بر محمد اور آل محمد۔ پورا مجمع، پورے مجمع کی فکر منقلب کر دی، پورے مجمع کی۔ عجب، یہ انسان کہہ رہا ہے کہ علم ہمیں دیا گیا، حلم ہمیں دیا گیا، سخاوت ہمیں دی گئی، شجاعت ہمیں دی گئی، لوگوں کی محبت ہمارے قلوب میں رکھی گئی ہے، اور اسے یہ خارجی بتا رہے ہیں، اسے کہنے کہ اس نے امام المسلمین کے خلاف۔ اس کے بعد میرے امام نے کہا ہماری فضیلت یہ ہے کہ نبی ہم میں سے ہے، ہماری فضیلت صدیق علی مرتضیٰ ہم میں سے ہے، جعفر طیار ہم میں سے ہے، شیر خدا اور شیر رسول خدا ہم میں سے ہے۔ پھر امام نے فرمایا اس امت کے دو نواسے ہم میں سے ہیں، حسن و حسین ہم میں سے ہیں۔ اور امام نے کہا اسلام کے فیوچر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اس امت کا مہدی ہم میں سے ہے۔ کہنا کیا چاہتے؟ کہا کیا تم لوگ تاریخ نہیں جانتے؟ ابو طالب ہم میں سے ہیں، عبد المطلب ہم میں سے ہیں، جعفر طیار ہم میں سے ہیں، علی مرتضیٰ ہم میں سے ہیں، حسن و حسین ہم میں سے ہیں، اور جس فرد پر قرآن اترا ہے وہ ہم میں سے ہے۔ کیا ہمارا یہ افتخار تم چھین سکتے ہو؟ کیا ہمیں گمنام کر سکتے ہو؟ کیا ہمیں بدنام کر سکتے ہو؟ بہت توجہ کریے گا۔ کیا یزید ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو سکتا ہے؟ ہاں ایک ہی صورت ہے، چہرے بدل دیے جائیں، تاریخ کو مسخ کر دیا جائے۔ ہماری فضیلتیں اگر یزید چرا سکتا ہے پھر آئے ہمارے سامنے کھڑا ہو، وگرنہ جب تک یہ افتخار تاریخ میں ہمارے نام پہ درج ہے نا، ہمارے سامنے کوئی نہیں آ سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے گا بر محمد اور آل محمد۔ اس کے بعد عزیزان محترم معلوم ہے نا، معلوم ہے، اب جلدی جلدی بات کو عرض کر کے آپ کی زحمت کو تمام کر دوں گا۔ ایک مرتبہ اور صلوات کا سہارا دے بر محمد اور آل محمد صلوات۔ اس کے بعد امام نے کہا ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی انبأتہ بحسبی ونسبی، جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہی ہے، اور جو مجھے نہیں پہچانتا میں اسے اپنا حسب بھی بتاؤں گا، اپنا نسب بھی بتاؤں گا۔ نسب کسے کہتے ہیں؟ کسی ماں باپ سے پیدا ہو جانا، اسے نسب کہا جاتا ہے، مگر حسب کسے کہا جاتا ہے؟ وہ کمالات، وہ اچھائیاں، وہ خوبیاں، وہ فضیلتیں اور وہ اخلاقی صفات جسے انسان خود حاصل کرتا ہے اور آنے والی نسلیں جس پر فخر کریں، اسے حسب کہا جاتا ہے۔ پھر امام نے کہنا شروع کیا انا ابن مکہ و مینا، انا ابن زمزم و صفا، دیکھو میں مکے کا بیٹا ہوں، میں مکے کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں مروہ کا بیٹا ہوں۔ انا ابن خیر من اعتذر وارتضی، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے سب سے بہتر لباس احرام پہنا ہے۔ پورا مجمع سوچنے لگا عجب، یہ کہہ رہا ہے کہ میں منا کا بیٹا ہوں اور یزید اسے کہہ رہا ہے کہ یہ خارجی ہے۔ آپ غور کریں کیسے فکر کو منقلب کر رہے ہیں۔ انا ابن خیر من انتعل واحتفى، میں اس کا بیٹا ہوں، توجہ کریے گا، جس نے نعلین پہنی اور جو بغیر نعلین کے چلا۔ کہا نعلین پہننے والوں میں، بغیر نعلین پہننے والوں میں جو سب سے افضل ہے میں اس کا بیٹا ہوں۔ مطلب کیا ہوا؟ یعنی کائنات اور بشریت میں جس سے افضل کوئی نہیں ہے میں اس کا بیٹا ہوں۔ انا ابن خیر من طاف وسعى، جو سب سے بہتر صحیح کرنے والا اس کا بیٹا ہوں، سب سے بہتر طواف کرنے والا اس کا بیٹا ہوں۔ انا ابن خیر من حج ولبى، جو سب سے بہترین حج کرنے والا
والا ہے اس کا بیٹا ہوں، جو سب سے بہترین تلبیہ کہنے والا ہے اس کا بیٹا ہوں۔ انا ابن من حمل الرکن باطراف الردا۔ آپ کو یاد ہے جب خانہ کعبہ کی دیواریں گر گئیں، حجر اسود کو نصب کرنے کا مسئلہ آیا تو قریش میں اختلاف ہو رہا تھا کہ کون اسے نصب کرے گا، تو قریش کا ایک بوڑھا انسان کہتا ہے کہ فلاں دروازے سے جو انسان آتا ہوا نظر آئے نا، جو وہ فیصلہ کر دے گا اس کے فیصلے کو مان لیا جائے گا۔ دیکھنے والے لوگوں نے دیکھا کہ ایک انسان آ رہا ہے، تو سب نے کہا یہ تو امین ہے، اس کی بات کو مان لیا جائے۔ تو نبی گرامی نے ایک چادر منگوائی، چادر منوا کے اس کے اوپر حجر اسود کو رکھا، اور حجر اسود رکھنے کے بعد کہا سب لوگ اس کا گوشہ پکڑ کے اٹھائیں، اور جب انہوں نے بلند کیا تو اللہ کے نبی نے حجر اسود کو اپنی جگہ کے اوپر نصب کر کے اختلاف کا خاتمہ کر دیا۔ کہا انا ابن من حمل الرکن باطراف الردا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے چادر میں حجر اسود کو رکھ کے بلند کروایا، پھر اس کی جگہ کے اوپر نصب کر دیا۔ انا ابن من حمل علی البراق فی الہوا، جسے براق پر بیٹھا کے معراج کا سفر کرایا گیا۔ انا ابن من اسری بہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا۔ انا ابن من بلغ بہ جبرائیل الی صدرۃ المنتہی، میں اس کا بیٹا ہوں جسے جبرائیل صدرۃ منتہی تک لے کے چلا گیا۔ جانے قربان و عزیزان محترم، کہا کسی کا نسب ہے ایسا؟ بہت توجہ کریے گا، کیا کسی کا نسب ایسا؟ یزید کا نسب ایسا ہے۔ اور سنیں گے عزیزان محترم، انا ابن من دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، انا ابن من اوحی الیہ الجلیل ما اوحی، میں تو اس کا بیٹا ہوں جس کے اوپر جلیل خدا نے قرآن اتارا ہے۔ پورا مجمع کہہ رہا تھا اے کاش اپنے جس باپ کے صفات بیان کیے ہیں اس کا نام لے لیتا۔ دیکھا ابھی تک کہیں پہ میرے امام نے نام نہیں لیا ہے، یہ دنیا پہچانے جو امام کہہ رہے ہیں نا، آپ غور نہیں کر رہے ہیں عزیزان محترم۔ امام نے جو بات کہی کہ بولنا ہمیں آتا ہے، دیکھیے یہیں کے اوپر ثابت بھی کر رہے ہیں۔ پورا مجمع بے چین ہے، اے کاش یہ انسان بتا دے یہ کس کے صفات ہے۔ کہہ رہا میں مکے کا بیٹا ہوں، میں منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جو سب سے بہتر طواف کرنے والا ہے، جو سب سے بہتر تلبیہ کہنے والا ہے۔ پھر ایک مرتبہ میرے امام نے کہا انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد اچھا سید سجاد نے کہا تھا میرے دادا کو علی مرتضیٰ دادا ہے نا، پہلے دادا میرے امام کے لیے مرتضیٰ ہیں، جانے قربان۔ کہا تم نے میرے دادا کو اس منبر سے، اور تم لوگ میرے دادا کو برا بھلا کہتے تھے، خدا کی قسم اس خطبے میں سب سے زیادہ فضیلتوں کے سمندر بہائے ہیں نا، تو وہ علی مرتضیٰ کی فضیلتوں کو بیان کیا ہے، اللہ کے نبی کے صفات کو بیان کرنے کے بعد۔ اب دیکھیے گا ایک پوتا اپنے دادا کے صفات کو کیسے بیان کرتا ہے۔ انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ، خرطوم جانتے نا ہاتھی کے سونڈ کو کہا جاتا ہے۔ انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے بڑے بڑے سرماؤں کی ناکیں رگڑ دی ہیں۔ بہت توجہ کرے گا عزیزان محترم، بڑے بڑے سرماؤں کی ناکیں رگڑ دی ہیں، بڑے بڑے سرماؤں کی۔ یہاں کے اوپر بھی میرے امام نے اپنے دادا کا نام نہیں لیا تاکہ مجمع سوچے کون انسان حتی قالوا لا الہ الا اللہ، بڑے بڑے سرماؤں کی ناکیں رگڑ دی، تب انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ۔ انا ابن من ضرب بین یدی رسول اللہ بسیفین وطعن برمحین وہاجر الہجرتین وبایع البیعتین ولم یکفر باللہ طرفۃ عین۔ بہت توجہ کرے گا، میں اس کا بیٹا ہوں، جانے قربان ہو جائیں سید سجاد کے اوپر، خدا کی قسم کتنی عظمتوں کا مظاہرہ کیا۔ کہا اہل بیت نبی کو پہچان لو، ہمارا گھرانہ پہچان لو، ہمارے دادا کون ہیں اور ہمارے جد کون ہیں، میں اس کا بیٹا ہوں۔ انا ابن من ضرب بین یدی رسول اللہ بسیفین، جو اللہ کے نبی کے سامنے دو تلوار سے لڑا۔ جنگ احد میں اتنی تلوار چلائی اللہ کے نبی کی حمایت میں، علی مرتضیٰ نے تلوار چلاتے چلاتے جنگ احد میں یہ مرحلہ پہنچا کہ علی مرتضیٰ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ جب علی مرتضیٰ کی تلوار ٹوٹ گئی، آپ دیکھ رہے جنگ احد سن 61 ہجری میں یاد دلائی جا رہی ہے۔ بہت توجہ کریے گا عزیزان محترم، جنگ احد کہاں ہے؟
جنگ احد کہاں ہے؟ سن 3 ہجری کا واقعہ، اور کہاں سن 61 ہجری کا واقعہ، کہاں جب تلوار چلاتے چلاتے اس انسان کی تلوار ٹوٹی نا تو اللہ کے نبی نے اپنی تلوار دے دی، اے علی لو میری تلوار، اور جب نبی گرامی نے علی مرتضیٰ کو اپنی تلوار دی نا تو فرشتہ قصیدہ پڑھتا ہوا اتر آیا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح جوان اگر کوئی ہے نا تو علی مرتضیٰ ہیں، اور اگر تلوار ہے نا تو وہ صرف ذوالفقار ہے، وَطَعَنَ بِرُمْحَيْن، جو 2 نیزے سے لڑا۔ یہ اشارہ ہے نبی کے ساتھ جن جنگوں میں شریک رہے، اور صفین و نہروان و جمل کی طرف اشارہ ہے جو 2 نیزوں کے ساتھ لڑا۔ ہاجر الہجرتین، جس نے 2 ہجرتیں کی ہیں، ایک شیب ابی طالب کی طرف اور ایک مدینہ منورہ کی طرف، کہا جس نے 2 ہجرتیں کی ہیں، وہ بایع البیتین، جس نے 2 بیعتیں کی ہیں، وہ پہلی بیعت بعثت کے وقت ہے، دوسری بیعت بیعت رضوان ہے جو تحت الشجرہ کی گئی تھی، بایعت البیتین، وقاتل ببدر وحنین، میں اس کا بیٹا ہوں جو بدر و حنین کا سورما ہے، لم یکفر باللہ طرفۃ عین، طرفہ کہتے ہیں پلک جھپکنے کو، طرفہ کہتے ہیں پلک جھپکنے کو۔ علماء اہل سنت نے لکھا ہے اور وہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، علی کو مولائے کائنات کو کرم اللہ وجہہ لکھتے ہیں۔ کیوں لکھتے ہیں؟ اس کی بھی وجہ لکھی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ علی جیسے مکرم بن کے آئے تھے ویسے ہی مکرم گئے۔ بہت توجہ کریے گا عزیزان محترم، جو کرامتیں لے کر آئے تھے اللہ کے، وہ کیوں لکھتے ہیں؟ کہا علی کرم اللہ وجہہ، اس لیے کہ علی کی پیشانی غیر خدا کے سامنے کبھی نہیں جھکی ہے، کہا علی کی پیشانی، بہت توجہ کریے گا، اسی لیے لکھتے غیر خدا کے سامنے کبھی نہ جھکی۔ یہی میرے امام کہنا چاہتے ہیں، وَلَمْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ طَرْفَةَ عَيْن، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی غیر خدا کے سامنے سر نہ جھکایا۔ اور اس کے بعد فضائلوں کے سمندر بہا دیے، سخی بہی سمح ذکی بحلول ابتحی مقدام صابر صوام محذب قوام قاطع الاسلاب مفرق الاحزاب مکی مدنی خیفی احدی بدری شجری وارث المشعرین ابو السبطین الحسن والحسین ذاک جدی علی بن ابی طالب۔ کا جو بدر کا سورما ہے، جو بدر کا سورما ہے، جو احد کا سورما ہے، میں اس کا بیٹا ہوں۔ ذرا توجہ تو کرے گا، سمح سخی بہی بحلول، سخی ہے، کشادہ چہرہ ہے، تمام اخلاقی صفات کا مالک ہے، بحلول ابتحی ذکی صوام قوام محذب مفرق الاحزاب۔ آ جائے نا، یہ بھی اس میں ہے، باتیں تو میں آپ کے سامنے چھوڑ کے آگے بڑھ جا رہا ہوں۔ لکھا ہے میرے امام نے کہ جب وہ اپنے دشمن پر حملہ کرتا تھا نا تو ایسے دشمن پراکندہ ہو جاتے تھے جیسے آندھیوں میں سوکھی گھاسیں پراکندہ ہو جاتی ہیں، کہ ایسے مکی، جو مکی ہے، جو مدنی ہے، جو خیفی دین میں ثابت قدم ہے، عقبی عقبہ پر بیعت کرنے والا ہے، شجری جس کا رشتہ شجرے طیبہ نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مشرقین کا وارث ہے، ابو السبطین، تو نواسے کا مقدر جو کرے گا، ابو السبطین تو نواسے کا باپ ہے، حسن حسین کا بابا، میں اس کا بیٹا ہوں، ذاک جدی علی بن ابی طالب۔ اے لوگوں، یہ جو تم نے فضائل سنے ہیں تو اس کے وہ
گزرتا کردار ہے عزیزان محترم۔ سید الشہداء نے بھی جب افتخار کیا نا عاشور کے دن تو کہا الا وان الدعی یبن الدعی قد رکدنی بین اثنتین بین السلتی والذلہ ہیہات من الذلہ۔ عمل سید سجاد یہ کہتا ہے کہ ہم قید میں رہ کے بھی آزاد رہا کرتے ہیں۔ عمل سید سجاد یہ کہتا ہے کہ ہم قید میں رہ کے بھی آزاد رہا کرتے ہیں۔ وہی کردار ہے سید الشہداء نے 30,000 کی فوج کو خطاب کر کے کہہ رہے تھے، وہ نابکار ابن نابکار عبید اللہ ابن زیاد مجھ سے یہ کہتا ہے کہ حسین یا ذلت کو قبول کر لیجئے یا جنگ کو، ہیہات من الذلہ، ذلت ہم سے بہت دور ہے۔ یہی پیغام لے کر گئے تھے سید الساجدین عزیزان محترم۔ اسی لیے تو جوش نے کہا ہے جب تک اس خاک پہ باقی ہے وجود اشرار، زمانہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ حسین کی شہادت کے وقت کربلا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جب تک اس خاک پہ باقی ہے وجود اشرار، دوش انسان پہ ہے جب تک حشم تخت کا بار، جب تک اقدار سے اغراض ہیں گرم پیکار، کربلا ہاتھ سے پھینکے گی نہ ہرگز تلوار۔ بہت توجہ کریے گا، کربلا جب تک اس خاک پہ باقی ہے وجود اشرار، دوش انسان پہ ہے جب تک حشم تخت کا بار، جب تک اقدار سے اغراض ہیں گرم پیکار، کربلا ہاتھ سے پھینکے گی نہ ہرگز تلوار۔ کوئی کہہ دے یہ حکومت کے نگہبانوں سے، کربلا ایک ابدی جنگ ہے سلطانوں سے۔ ایک صلوات پڑھیے گا بر محمد اور آل محمد۔ کتنی عظیم ہستیوں کو لے کر گئے تھے، بے نام و نشان بنا دیا۔ اسی لیے تو جوش نے کہا تھا بے درد کے حسرت کو نکلتے نہیں دیکھا، کاغذ کی کبھی ناؤ کو چلتے نہیں دیکھا، ظالم کو کبھی پھولتے پھلتے نہیں دیکھا، ٹھوکر ہے یہ وہ جس سے سنبھلتے نہیں دیکھا، وہ تخت ہے کس قبر میں وہ تاج کہاں ہے، اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے، اے خاک بتا، اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے، اے خاک بتا، اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ، کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ، تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ، مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو۔ ایک صلوات پڑھیں گے بر محمد اور آل محمد۔ ابھی بھی عزیزان محترم امام حسین کا تذکرہ نہ کیا، ابھی بھی میرے آقا نے سید الشہداء کا تذکرہ نہ کیا۔ خدا کی قسم جس ذات گرامی نے خون حسینی کو پامال ہونے سے بچایا ہے نا، وہ سید سجاد اور زینب علیہ مقام اتنی عظیم ہستیوں کو لے کر آئے تھے۔ اب بچما سوچنے لگا کہ کہیں یہ فرزند فاطمہ تو نہیں، اتنے صفات بیان کر رہا ہے، اتنے صفات، خدا کی قسم کسی کی ماں ایسی تو ہو۔ سید الشہداء نے کہا ہے کہ کیا ابن زیاد یہ نہیں جانتا ہے کہ میں نے اپنی مادر گرامی فاطمہ الزہرا کا شیر پیا ہے، میرے ماں کے شیر کی تاثیر مجھ سے کہتی ہے کہ حسین ذلت ہرگز نہیں۔ کیا عبید اللہ ابن زیاد حسین کو نہیں پہچانتا؟ کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ حسین علی مرتضیٰ کا بیٹا ہے؟ خدا کی قسم مجمع سوچ ہی رہا تھا کہ میرے امام نے کہا، جب اتنی باتیں اپنے دادا کا تعارف پیش کر چکے تو امام نے کہا انا ابن فاطمہ الزہرا وابن سیدۃ نساء العالمین، میں فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں، میں فرزند فاطمہ ہوں۔ اس کے بعد کہا کہ انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، میں فرزند خدیجۃ الکبریٰ ہوں۔ جب یہاں تک پہنچ چکے، زحمت کو تمام کر رہا ہوں عزیزان محترم، یہاں تک پہنچ سکے تو جس نے دمشق کی جامع مسجد سے رسمی اور قانونی طور پر سید الشہداء کے مصائب پڑھے ہیں وہ سید السجاد ہیں، جس نے قانونی طور کے اوپر دمشق کی جامع مسجد سے اب آ کر امام سید الشہداء کا تعارف کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے 22 سال تک اپنے والد کے ساتھ رہے ہیں، 22 سال تک، اور کربلا میں محرم کی 11 تاریخ کو جب عمر سعد نے اسیر کیا ہے، اپنے کشتہائے نجس پہ نماز پڑھ لی، انہیں دفن کر دیا، تو سارے اسرا کا انداز الگ تھا، میرے چوتھے امام کے اسیر کرنے کا انداز الگ تھا۔ اونٹ کے شکم سے پیر باندھ دیے تھے،
اور جب اہل حرم قتلگاہ کے قریب پہنچے تو ایک قیامت خیز منظر دیکھا کہ شہداء کی لاشیں، اور ان لاشوں کے ساتھ سر نہیں، ساری بیویوں نے اپنے آپ کو اونٹ کی پشت سے زمین پہ گرا لیا، اور ہر بیوی سید الشہداء کے لاشے کے قریب پہنچ گئی۔ اور لاشے کے قریب پہنچنے کے بعد یہ بھی مقتل نے لکھا ہے کہ زینب نے اپنے ماجائے کے گلوئے اتھر کا بوسہ دیا ہے، سکینہ بنت الحسین اپنے بابا کے گلے کا بوسہ دے رہی تھی، اور مقتل نے لکھا ہے، مصباح کفمی نے لکھا ہے کہ بیویوں نے سید الشہداء کے گلے کا بوسہ دیا۔ بڑی مظلومانہ طریقے سے میرے حسین کا لاشا کربلا کی تپتی زمین پر تھا، اور وہ سید سجاد اسی اونٹ کی پشت پہ کھڑے دیکھ رہے تھے، اور زینب کبریٰ کہہ رہی تھی واہ محمدہ صلی علیہ ملائکۃ السماء، نانا آپ پر تو آسمان کے ملائکۃ السماء نے نماز پڑھی ہے، ھذا حسین مرمل بالدماء، میرا حسین خون میں غلطہ ہے، اجرکم اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رلائے، مقطع الاعضاء، میرے حسین کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، میرے حسین کے جسم کے، اور سید سجاد کھڑے دیکھ رہے تھے۔ اللہ اللہ، سکینہ کے لیے لکھا ہے کہ جب سکینہ اپنے بابا کے کٹے گلے کو بوسہ دے رہی تھی تو ملکوتی فضا میں ایک آواز آ رہی تھی جسے صرف سکینہ سن رہی تھی، اے میری لال سکینہ، کہہ دینا میرے چاہنے والوں سے، شیعتی ما ان شریف تم ماد بن فذکرونی او سمیتم بے غریب او شہید فندبونی، اجرکم اللہ۔ دیکھا کہ سید سجاد کی حالت غیر ہو رہی ہے، زینب کبریٰ نے اپنے بھائی کے لاشے کو چھوڑ دیا، بیٹا سید سجاد، ارے تمہاری حالت غیر ہو رہی ہے، اجرکم اللہ۔ میرے امام نے کہا تھا اسی بات کو اپنے خطبے میں دہرایا ہے، اللہ کسی غم میں نہ رلائے۔ میرے امام نے کہا تھا پھوپھی اماں، میرے بابا کا لاشا جلتی زمین پر پڑا ہوا ہے، میرے بابا پہ نماز نہ پڑھی گئی، میرے بابا کو سپرد خاک نہ کیا گیا، اسی لیے میرے امام نے دمشق کی جامع مسجد میں کہا اے لوگوں سنو کہ میں کس کا بیٹا ہوں، انا ابن المقتول ظلما، میں اس حسین کا بیٹا ہوں جسے ستا کے مارا گیا، میں اس حسین کا بیٹا ہوں جسے ستا کے مارا گیا، اجرکم اللہ نہ سن سکو گے۔ میرے امام نے ایک دردناک جملہ کہا، انا ابن المجزوز الراس من القفا، اے لوگو اللہ اللہ، جب شبر کند خنجر لے کے چل رہا تھا نا، علماء نے لکھا ہے کہ اس گلوئے حسین کو اللہ کے نبی نے بوسہ دیا تھا، علی و فاطمہ نے بوسہ دیا ہوگا۔ شبر جب کند خنجر لے کے چلا تھا نا تو شاید خنجر کو حیا آ رہی تھی، ارے اسے اللہ کے نبی نے بوسہ دیا، ایک مرتبہ حسین کی لاش کو پلٹ دیا۔ میرے امام نے کہا ارے میں اس کا بیٹا ہوں جسے پشت گردن سے ذبح کیا، اس کا بیٹا ہوں جسے پشت گردن سے ذبح کیا گیا۔ انا ابن العطشان حتی قضا، اے لوگو میں اس حسین کا بیٹا جسے پیاسا مارا گیا، جسے پیاسا مارا گیا۔ انا ابن الطریح بکربلا، ارے میں اس حسین کا بیٹا ہوں جس کا لاشا کربلا کی جلتی زمین پہ پڑا ہوا تھا۔ انا ابن المسلوب الامامت والردا، میں اس حسین کا بیٹا ہوں ارے جس کے امامے کو چھین لیا گیا، جس کی ردا کو چھین لیا گیا، جس کا لباس اتار لیا گیا، میں تو اس حسین کا بیٹا ہوں۔ من بقت علیہ ملائکۃ السماء، جس پر ملائکۃ السماء روتے ہیں، جس پر جن نوحہ کرتے ہیں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے سر کو نیزے پہ بلند کر کے عراق سے شام لایا گیا، اجرکم اللہ۔
ڈالا، بس عزیزان محترم زحمت کو تمام کر دیا۔ میں نے مقتل میں دیکھا ہے، میرے امام نے اپنے بابا کا لاشا دیکھا تھا، اپنے بابا کے لاشے کو کربلا کی زمین پر دیکھا تھا۔ جب یہ جملے کہے کہ میں اس کا بیٹا ہوں جس کا لاشا کربلا کی زمین پر پڑا رہا، جس کے قریب لوگ نہیں جاتے تھے، ہمیں ترک و دائلم جیسا سمجھا جاتا تھا، ایک مرتبہ مقتل نے لکھا ہے سید سجاد نے اپنے ہاتھوں کو اپنے غریبان کے پاس لے جا کر اپنا کرتا چاک کر دیا۔ اے لوگو، ارے میں اس کا بیٹا ہوں جس کے حرم کو اسیر کر کے کوفے و شام کے بازار میں پھرایا گیا۔ اسی لیے تو جب کسی نے پوچھا میرے باپ سے، آقا آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی، میرے امام نے کہا الشام الشام الشام۔ ہائے رے میرا بابا، کربلا کی جلتی زمین پہ پڑا رہا، اسی لیے 35 برس تک روتے رہے، کھانا آتا تھا، میرا بابا پیاسا مارا گیا، پانی آتا تھا، ہائے میرا بابا پیاسا شہید کر دیا گیا، فضا میں کوہرام تھا، واہ مصیبتہ واہ مظلومہ۔